ساری باتیں کرتے جا رہے تھے، تو یہ ہمارے ماحول کی عکاسی کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور وہ یہ باتیں ساری لکھتے تھے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک دوسرے مقام پر لکھتے گئے کہ ایک بندہ تھا جی، اس کی شادی ہوئی، باپ ضعیف ہو گیا، رات کو کھانستا تھا، کھانسی تھی اس کو، بیچارہ بوڑھا ہو چکا تھا، بیمار تھا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا تو کافی ساری بیماریاں اس کو لپیٹ جاتی ہیں۔ تو اس بندے کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تیرا باپ ساری رات کھانستا رہتا ہے، سکون سے سونے نہیں دیتا، اس کو کہیں سائیڈ پہ کر کے آ۔ تو وہ جو بچہ جو تھا اتنا بدبخت تھا، وہ اٹھا اور باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کی جو نو ہے نا وہ آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بڑی تنگ ہوتی ہے، تو آپ بڑی اس نے سخت بات کی۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا، یقین مانو میں تو خون کے آنسو رونے لگ گیا جب میں نے یہ بات پڑھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے ابا جان، آپ کی بہو جو ہے، آپ کی جو نو ہے نا، وہ آپ کی کھانسی کی آواز کی وجہ سے نا کافی ٹینشن میں رہتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ وہ جانوروں والے کمرے میں نہیں جا کے سو جاتے، آپ وہ ڈنگروں والے کمرے میں نہیں جا کے سو جاتے، آپ بھی سکون سے سوئیں، میں بھی سکون سے سوؤں۔ وہ تو باپ ہے نا، وہ تو ہر وقت اپنے بچے کی خوشی مانگتا ہے۔ کہنے لگا بچے اگر تو اس میں خوش ہے تو مجھے ادھر ہی سلا دے، میں ادھر بھی سونے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بچہ سکون سے رہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے لکھتے گئے کہ جب وہ اپنے باپ کو لے جا رہا تھا وہ جانور والے کمرے میں سلانے کے لیے، تو ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے ایک چادر پکڑی ہوئی تھی، اپنے بوڑھے باپ کو دی کہ یہ ابا جی یہ چادر اوپر لے لینا اور سکون سے ادھر سو جانا، اور دروازہ میں باہر سے بند کر کے جاؤں گا۔ جب اس نے اپنے باپ کو چادر پکڑائی تو اس بوڑھے بندے کا جو پوتا تھا اس نے چادر پکڑی اور پیر کے نیچے رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو باپ تھا کہنے لگا کہ بیٹا تم میرے سے مانگ لیتا، گھر میں اتنے سارے کمبل پڑے ہوئے، اتنی ساری چادریں پڑی ہوئی، میں تجھے کوئی اور دے دیتا۔ تو نے اپنے بڑے ابا سے چادر پکڑ کے اس کو چیر ڈالے، پھاڑ دیا، تو نے یہ کیا کیا تو نے؟ وہ کہنے لگا ابا جان یہ میں نے اس لیے پھاڑی ہے کہ آج تو دادا جان کو ادھر سلا رہا ہے چادر دے کر، کل میں بھی تجھے یہاں پہ سلاؤں گا اور چادر یہی دوں گا، کل میں تجھے ادھر ہی سلاؤں گا اور یہی چادر تجھے میں دوں گا۔ جیسا کر رہے ہیں ویسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہم نہ بھولیں اس بات کو۔